آج ہم ایک ایسے بڑے اور طاقتور خیال پر بات کر رہی ہیں جو مسلم دنیا میں کئی دہائیوں سے زیر بحث تو ہے، جی لیکن شاید اب پہلی بار اس کی کوئی عملی شکل نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ یہ تصور ہے ایک اجتماعی دفاعی نظام کا، جسے مسلم آرٹیکل 5 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام نیٹو کے مشہور آرٹیکل 5 سے لیا گیا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ کسی ایک اتحادی ملک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اور ہماری آج کی تمام گفتگو اور تجزیہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ جی، تو آج ہم اسی کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مسلم ممالک کے اتحادوں کو ایک باقاعدہ ایک قانونی معاہدے کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ جو مجوزہ مسلم آرٹیکل 5 ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ اور یہ بھی کہ اس کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، چلیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی مسلم اتحاد کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں فوراً اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC یا عرب لیگ کا خیال آتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تنظیمیں سالوں سے موجود ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، قراردادیں پاس ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی بڑا بحران آتا ہے جیسے کشمیر، فلسطین یا کوئی اور تنازع، تو عملی طور پر ان کا اثر بہت محدود نظر آتا ہے۔ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ یہ اتحاد اتنے غیر مؤثر کیوں رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب کے مطابق اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: ٹریٹی۔ ٹریٹی؟ یعنی ایک باقاعدہ قانونی طور پر پابند معاہدہ۔ دیکھیں، OIC اور عرب لیگ جیسے اتحادوں کی بنیاد نیک خواہشات پر ہے، اعلانات اور قراردادوں پر ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی ایسی قانونی طاقت نہیں جو تمام رکن ممالک کو ایک مشترکہ لاہ عمل پر مجبور کر سکے۔ ایک منٹ، مجھے ایک بات سمجھائیں۔ کیا صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا، مطلب ایک ٹریٹی، واقعی اتنا بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے؟ آخر کار ماضی میں بھی تو کئی ممالک کے درمیان دفاعی مفاہمتیں ہوئی ہیں۔ مفاہمتیں ہوئی ہیں، جی، لیکن جب وقت آتا ہے تو قومی مفادات سب پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اس بار مختلف کیا ہوگا؟ نہیں، فرق بہت بڑا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیں۔ OIC کی قرارداد ایک دوستانہ وعدے کی طرح ہے جسے نبھانے کی کوئی قانونی مجبوری نہیں، اچھا، لیکن ایک ٹریٹی ایک سٹیمپ پیپر پر لکھے گئے پکے معاہدے کی طرح ہے جسے توڑنے کے بین الاقوامی سطح پر سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو ایک اخلاقی وعدہ ہے اور دوسرا قانونی پابندی۔ بالکل، کتاب میں اسے اتحاد کی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے۔ اس کے بغیر اتحاد صرف بیانات کا ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے جو پہلے ہی جھٹکے میں گر جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ قانونی ڈھانچہ ہی اعتماد اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ ہر ملک کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اس کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ جی بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے نیٹو ہے۔ مصنف اسی کا موازنہ پیش کرتے ہیں۔ نیٹو آج 75 سال سے قائم ہے، اور اس کی بقا کی سب سے بڑی وجہ اس کا واشنگٹن ٹریٹی ہے۔ اسی معاہدے نے امریکہ سے لے کر ترکی تک سب کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ تو کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اگر مسلم دنیا کو بھی ایک پائیدار اتحاد قائم کرنا ہے تو اسے بھی اسی طرح کی ایک مضبوط بنیادی ہڈی کی ضرورت ہوگی۔ یعنی بغیر معاہدے کے اتحاد صرف باتوں تک محدود رہتے ہیں، عملی طاقت نہیں بن پاتے۔ نہیں بن پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں کسی بھی مسلم اتحاد کی کامیابی کا دار و مدار ایک باقاعدہ قانونی معاہدے پر ہے۔ جی، اور یہیں پر گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کتاب سپٹمبر 2025 میں متوقع ایک معاہدے کو ایک تاریخی لمحہ یا بنیادی موڑ قرار دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹیجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ یعنی SMDA۔ اسے اتنا اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی اہمیت اس معاہدے کے بنیادی اصول میں پوشیدہ ہے۔ کتاب کے مطابق اس معاہدے کی روح یہ ایک جملہ ہے کہ کسی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ اچھا، یہ صرف فوجی تعاون بڑھانے یا مشترکہ مشقیں کرنے کا معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی خود مختاری اور سلامتی کی باقاعدہ ضمانت دینے کا معاہدہ ہے۔ اور جدید مسلم تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا باقاعدہ اجتماعی دفاعی معاہدہ ہے۔ پہلا؟ جی پہلا، جہاں دو بڑے مسلم ممالک قانونی طور پر ایک دوسرے کے دفاع کے پابند ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک مفاہمتی یادداشت یا MOU نہیں بلکہ ایک مکمل دفاعی معاہدہ ہے۔ لیکن کیا یہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہے گا؟ شروع میں تو ایسا ہی ہے، لیکن کتاب میں اسے مسلم نیٹو کا پہلا بیج کہا گیا ہے۔ پہلا بیج؟ جی، خیال یہ ہے کہ یہ معاہدہ ایک ماڈل کے طور پر کام کرے گا۔
جب دوسرے مسلم ممالک دیکھیں گے کہ دو بڑی طاقتیں ایک مضبوط اور قابل عمل دفاعی رشتے میں بندھ گئی ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہونے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیاد ہے جس پر مستقبل میں ایک وسیع تر اجتماعی دفاعی نظام کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک آغاز ہے، منزل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پس منظر اب واضح ہو گیا ہے۔ اب اس مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں جس پر آج ہماری گفتگو مرکوز ہے، یعنی مسلم آرٹیکل 5۔ کتاب میں اس کا ایک مجوزہ مسودہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ میں وہ متن پڑھنا چاہوں گی تاکہ ہم اس کے ہر حصے کا گہرائی سے تجزیہ کر سکیں۔ ضرور۔ متن کچھ یوں ہے: کسی بھی مسلم ملک یا کسی اسلام کے مقدس مقام پر حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ تمام رکن ممالک فوری دفاعی اقدامات کریں گے جن میں روایتی فوجی طاقت اور جہاں ضرورت ہو پاکستان کا جوہری ڈیٹورنس بھی شامل ہوگا، جیسا کہ آرٹیکل 51 اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیان ہے۔ واو، یہ تو بہت جامع اور طاقتور متن ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے جوہری ڈیٹرنس کا ذکر بہت براہ راست ہے۔ بلا شبہ یہ صرف چند سطریں نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل دفاعی نظریے کا خلاصہ ہے۔ کتاب اس متن کو 6 ستونوں یا پلرز میں تقسیم کر کے اس کا تجزیہ کرتی ہے، اور ہر ستون اس مجوزہ اتحاد کی ایک الگ اور بہت اہم جہت کو واضح کرتا ہے۔ تو آئیے ان ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون تو بہت واضح ہے، اجتماعی دفاع، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہ تو کسی بھی دفاعی اتحاد کا دل ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، یہی نیٹو کے آرٹیکل 5 کی بھی بنیاد ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رکن ملک تنہا نہیں ہے۔ اگر کسی ایک پر جارحیت ہوتی ہے تو تمام رکن ممالک کی مشترکہ فوجی اور سیاسی طاقت اس کا جواب دے گی۔ اور یہ خود ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے۔ بہت بڑا۔ کوئی بھی حملہ آور ملک کسی ایک ملک پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس کا مقابلہ پورے اتحاد سے ہے۔ لیکن یہاں جو دوسرا ستون ہے وہ بہت منفرد ہے، مقدس مقامات کا تحفظ۔ یہ عام طور پر فوجی اتحادوں کے منشور میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ جی، یعنی یہ صرف ایک فوجی معاہدہ نہیں بلکہ ایک طرح سے امت کی جذباتی اور روحانی سرحدوں کی حفاظت کا بھی اعلان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور آپ کہہ لیں انقلابی شک ہے۔ اس کو شامل کر کے اس اتحاد کو صرف ایک جغرافیائی یا سیاسی اکائی سے بڑھ کر ایک روحانی اور تہذیبی جہت دی گئی ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس اتحاد کا مقصد صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ امت مسلمہ کی مشترکہ روحانی شناخت اور ورثے یعنی مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کا تحفظ بھی ہے۔ اور یہ نقطہ دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے لیے ایک زبردست جذباتی کشش رکھتا ہوگا۔ بالکل، یہ اسے محض ایک فوجی معاہدے سے کہیں زیادہ مقدس اور اہم بنا دیتا ہے۔ تیسرا ستون بین الاقوامی قانون کے مطابق دفاع کی بات کرتا ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دے کر۔ یہ قانونی شک ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ صرف خانہ پوری ہے؟ نہیں، یہ خانہ پوری بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت سوچا سمجھا اسٹریٹجک قدم ہے۔ اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 دنیا کے ہر ملک کو انفرادی یا اجتماعی دفاع کا حق دیتا ہے۔ صحیح۔ اس کا حوالہ دے کر یہ اتحاد دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے عزائم جارحانہ نہیں بلکہ خالصتاً دفاعی ہیں۔ ہم عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کے مطابق کام کریں گے۔ تو یہ اس اتحاد کو قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کرتا ہے۔ جی، اور اسے ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، نہ کہ کسی جنگجو گروہ کے طور پر۔ اب ہم چوتھے اور شاید سب سے طاقتور ستون کی طرف آتے ہیں، پاکستان کی جوہری چھتری۔ متن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ دفاعی اقدامات میں پاکستان کا جوہری ڈیٹرنس بھی شامل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہی اس مجوزہ معاہدے کا سب سے اہم اور گیم چینجنگ عنصر ہے۔ کیا کتاب اس کی گہرائی میں جاتی ہے کہ اس کے عملی اور سیاسی نتائج کیا ہوں گے؟ یہ تو ایک ناقابل یقین ذمہ داری ہے۔ بالکل، پہلی بار یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت اپنے دفاعی اثاثوں کو ایک اجتماعی حفاظتی چھتری کے طور پر پیش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن ممالک کو صرف روایتی فوجی حملے سے ہی نہیں بلکہ جوہری بلیک میلنگ یا حملے کے خطرے سے بھی تحفظ حاصل ہوگا۔
یہ تو طاقت کا توازن یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ ریاض یا مکے کے دفاع کے لیے اسلام آباد کو داؤ پر لگانے کو تیار ہوگا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا سرد جنگ کے دوران امریکہ نے مغربی یورپ کو سوویت یونین کے خلاف اپنی جوہری چھتری فراہم کی تھی۔ اور اس کے نتائج بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ 5واں ستون فوری رد عمل کا ہے۔ اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیا یہ ماضی کے اتحادوں کی سستی پر ایک تنقید ہے؟ بالکل، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، OIC جیسے ادارے اکثر ہنگامی حالات میں طویل بحثوں، مذمتی قراردادوں اور سست رد عمل تک محدود رہتے ہیں۔ جی۔ فوری رد عمل کا عہد اس کمزوری کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حملے کی صورت میں بیوروکریٹک تاخیر یا سیاسی مصلحتوں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی رکن ممالک فوری اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کرنے کے قانونی طور پر پابند ہوں گے۔ جی، یہی چیز اس اتحاد کو ایک قابل عمل، مؤثر اور قابل اعتماد دفاعی قوت بناتی ہے۔ دشمن کو پتا ہوگا کہ حملہ کرنے پر جواب دنوں یا ہفتوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں آئے گا۔ اور آخری 6واں ستون، جسے کتاب میں روحانی اور تہذیبی عہد کہا گیا ہے، یہ مقدس مقامات کے تحفظ والے نقطے سے کس طرح مختلف ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے نہیں لگتے؟ ان میں ایک باریک لیکن بہت اہم فرق ہے۔ مقدس مقامات کا تحفظ ایک ٹھوس عملی قدم ہے، ایک ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ روحانی اور تہذیبی عہد اس اتحاد کی نظریاتی بنیاد کو بیان کرتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف ایک سیاسی ضرورت یا فوجی حکمت عملی نہیں، بلکہ گہری مشترکہ شناخت، عقیدے اور تہذیب پر مبنی ایک وابستگی ہے۔ اچھا، تو یہ اسے ایک ایسا رشتہ بناتا ہے جو صرف مشترکہ مفادات پر نہیں بلکہ مشترکہ اقدار پر قائم ہے۔ بالکل، مفادات وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، لیکن مشترکہ اقدار پر مبنی رشتہ زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ یہ اس اتحاد کا نظریاتی سیمنٹ ہے۔ تو اگر ہم ان 6 ستونوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو روایتی فوجی اتحاد سے بہت مختلف اور بہت گہری ہے۔ جی، یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جس میں اجتماعی طاقت بھی ہے، روحانی جہد بھی، عالمی قانون کا احترام بھی، اور سب سے بڑھ کر جوہری ڈیٹرنس کی ایک واضح ضمانت بھی۔ بالکل۔ کتاب میں پیش کیا گیا یہ خاکہ ایک جامع اور کثیر الجہتی دفاعی ڈھانچے کا ہے جو مسلم دنیا کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ صرف فوجی طاقت پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ قانونی، روحانی اور تہذیبی بنیادوں پر بھی استوار ہے، جو اسے منفرد بناتا ہے۔ بہت خوب۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو چند اہم ترین نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی نکتہ یہ کہ کوئی بھی اتحاد ایک باقاعدہ قانونی طور پر پابند معاہدے کے بغیر کمزور اور غیر مؤثر رہتا ہے۔ یہ ماضی کے تجربات سے ثابت ہے۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ 2025 میں متوقع پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ایک نئی اور تاریخی شروعات ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا بیج ثابت ہو سکتا ہے جس سے مستقبل میں ایک بڑے مسلم دفاعی اتحاد کا درخت آگے، جیسا کہ مصنف اسے مسلم نیٹو کا پہلا بیج قرار دیتے ہیں۔ اور آخر میں مجوزہ مسلم آرٹیکل 5 کا تصور 6 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس میں نیٹو کی طرح اجتماعی دفاع ہے، لیکن اس میں مقدس مقامات کا تحفظ اور روحانی وابستگی جیسی منفرد جہتیں بھی شامل ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی جوہری چھتری کی ضمانت۔ جی، جو اسے حقیقی معنوں میں ایک طاقتور ڈیٹرنس بناتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ یہ ذرا ایک ایسے فوجی اور روحانی اتحاد کا خاکہ پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد جوہری ڈیٹرنس پر رکھی گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو پہلے ہی کئی تنازعات کی وجہ سے ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، جب ایک جوہری طاقت کی ضمانت پر مبنی، عقیدے پر استوار ایک نیا دفاعی اتحاد عالمی سٹیج پر قدم رکھے گا، تو یہ نہ صرف مسلم دنیا بلکہ پوری دنیا میں طاقت کے توازن اور جیو پالیٹکس کے اصولوں کو کس طرح ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے۔ ساخت کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی اتحاد کی کامیابی کا انحصار اس کے قانونی ڈھانچے پر ہوتا ہے۔ مصنف نے اسے صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اتحاد کا آئین کہا ہے۔ اچھا، تو ایک مکمل آئین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو کسی عام دفاعی معاہدے سے بہت آگے کی بات لگتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اس میں وہی روایتی باتیں ہیں جیسے تمہید اور رکنیت کے اصول؟ جی، اس میں وہ سب کچھ ہے۔
ایک تمہید جو اس کے مقاصد بیان کرتی ہے، کلیدی اصطلاحات کی تعریفات اور رکنیت کے اصول بھی، لیکن اس کا دل اور روح وہ چیز ہے جسے مصنف نے مسلم آرٹیکل 5 کا نام دیا ہے، جو براہ راست نیٹو کے مشہور آرٹیکل 5 سے متاثر ہے۔ یہ مسلم آرٹیکل 5 کا تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن اس کی عملیت پر سوال اٹھتا ہے۔ نیٹو کے ممالک میں سیاسی اور معاشی نظام کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ کیا مسلم دنیا کے اتنے متنوع ممالک، جن کے آپس میں بھی شدید تنازعات ہیں، واقعی ایک دوسرے کے لیے جنگ میں کود پڑیں گے؟ دیکھیں، یہی اس کتاب کا سب سے بڑا دعویٰ اور دلیل ہے۔ مصنف کا ترک یہ ہے کہ جہاں سیاسی اور قومی مفادات ممالک کو تقسیم کرتے ہیں، وہیں مشترکہ عقیدہ انہیں جوڑنے کی سب سے مضبوط طاقت ہے۔ ان کے مطابق یہ آرٹیکل 5 اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کسی ایک رکن ریاست پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا اور تمام ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ ایک ایسی ضمانت ہے جو قومی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ شناخت پر قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک اجتماعی دفاع کا وعدہ تو ہو گیا، لیکن ایسے اتحاد اکثر اس بات پر ناکام ہو جاتے ہیں کہ کمانڈ کون کرے گا؟ جب بحران آئے گا، جب فوری فیصلہ کرنا ہوگا، تو حکم کون دے گا؟ کیا مصنف نے اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مسئلے پر بھی کوئی حل پیش کیا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے، اور مصنف نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے۔ مجوزہ معاہدے میں ایک باقاعدہ کمانڈ سٹرکچر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ عسکری قیادت کیسے ترتیب دی جائے گی اور فیصلے کرنے کا ایک واضح طریقہ کار ہوگا، خاص طور پر جنگ اور امن کے معاملات میں۔ یہاں تک کہ اراکین کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے اور اتحاد سے نکلنے کے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں۔ مصنف نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یہ اتحاد اقوام متحدہ کے چارٹر، خاص طور پر اجتماعی دفاع کے حق کے عین مطابق ہوگا۔ یہ تو ایک مکمل قانونی اور عسکری ڈھانچہ لگتا ہے، لیکن جو بات اس کتاب کو واقعی غیر معمولی بناتی ہے وہ اس سے بھی آگے ہے۔ مصنف صرف جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کی بات نہیں کر رہا۔ جی، اور یہیں پر یہ تصور روایتی دفاعی معاہدوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد صرف زمین کی نہیں بلکہ ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس معاہدے میں ایک شق خاص طور پر مقدس مقامات کے دفاع کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون اور سفارتکاری کے تمام اصولوں کو ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے۔ عام طور پر اتحاد جغرافیائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، یہاں روحانی خود مختاری کا ایک نیا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کے اندر ان مقامات کی بے حرمتی ہو تو یہ اتحاد اس ملک کی سرحدوں کے اندر فوجی کارروائی کا جواز پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا اور متنازع قدم ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ مصنف نے واضح طور پر مکہ، مدینہ اور القدس کو امت کا دل قرار دیا ہے۔ اس شک کے مطابق ان مقامات پر کسی بھی قسم کا حملہ یا ان کی بے حرمتی کی کوشش، چاہے وہ کسی بھی ملک کی طرف سے ہو، پورے اتحاد پر حملہ تصور کی جائے گی، اور اس کا جواب فوری، فیصلہ کن اور اجتماعی ہوگا۔ سب مل کر جواب دیں گے۔ جی، بالکل اجتماعی ہوگا۔ یہ جغرافیائی دفاع کو نظریاتی اور روحانی دفاع کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اسے ایک منفرد اور انتہائی طاقتور محرک فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ یہ اتحاد کو ایک ایسی مشترکہ اور مقدس ذمہ داری دیتا ہے جو شاید کسی بھی قومی مفاد کے زیادہ اہم ہو، لیکن ایک ایسا وعدہ، خاص طور پر مقدس مقامات کے دفاع کا، تب تک کھوکھلا ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی ٹھوس طاقت نہ ہو۔ بالکل، اور اسی طاقت کی ضمانت کے لیے مصنف پاکستان کے کردار کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ یہاں ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس یعنی توسیع دفاعی ضمانت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت صرف اس کی اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے محدود نہیں رہے گی۔ ایک منٹ، یعنی مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت صرف پاکستان کی نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک اجتماعی اثاثہ بن جائے گی۔ یہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک زبردست تبدیلی ہوگی۔ کیا کتاب میں اس پہ بحث کی گئی ہے کہ پاکستانی عوام یا اسٹیبلشمنٹ اسے قبول کرے گی؟ کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اپنے قومی مفاد میں بھی ہے۔ مصنف کے مطابق پاکستان کی جوہری صلاحیت اس اتحاد کی سب سے بڑی طاقت اور ڈھال ہوگی۔ یہ چھتری تمام مسلم ریاستوں کو تحفظ فراہم کرے گی اور ممکنہ دشمنوں کو یہ واضح پیغام دے گی کہ کسی بھی ملک کے خلاف بڑی جارحیت کے نتائج
بہت سنگین ہوں گے۔ یہ پاکستان کو مسلم دنیا میں ایک بے مثال قائدانہ کردار بھی دے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے اس جوہری چھتری کے اہداف کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یہ صرف ایک مبہم دفاعی تصور نہیں ہے۔ جی، مصنف نے 4 بڑے اور واضح اہداف کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہدف اسرائیل ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس طرح کی اجتماعی ضمانت اسرائیل کو مزید علاقائی توسیع پسندی سے روکے گی اور خطے میں طاقت کا توازن قائم کرے گی۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا اس سے خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی اور زیادہ خطرناک دوڑ شروع نہیں ہو جائے گی جو شاید ایک جوہری تصادم پر ختم ہو؟ مصنف کا ترک ہے کہ یہ ڈیٹرنس یعنی خوف کا توازن قائم کرے گا، جنگ کو دعوت نہیں دے گا۔ دوسرا ہدف بھارت ہے۔ مصنف کے مطابق یہ اتحاد بھارت کے علاقائی عزائم اور رویے کو قابو میں رکھنے میں مدد دے گا، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے۔ تیسرا ہدف بڑی طاقتوں کی مسلم دنیا میں براہ راست فوجی مداخلت کو روکنا ہے۔ اور چوتھا، تمام چھوٹی بڑی مسلم ریاستوں کو یہ اطمینان دلانا کہ ان کی خود مختاری اور سلامتی محفوظ ہے اور وہ بیرونی دباؤ کے بغیر اپنے فیصلے کر سکتی ہیں۔ کتاب میں اس پورے ڈھانچے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے، ڈھال، دل اور جسم کی۔ جی، وہ تشبیہ اس پورے تصور کا خلاصہ ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ پاکستان اس اتحاد کی ڈھال ہے، یعنی اس کی جوہری اور عسکری طاقت۔ سعودی عرب حرمین شریفین کی وجہ سے اس کا دل ہے، یعنی اس کی روحانی اور نظریاتی مرکزیت۔ اور یہ معاہدہ خود اس کا جسم ہے، جو ان تمام اعضاء کو جوڑ کر ایک مکمل اور زندہ وجود بناتا ہے۔ یہ تشبیہ ڈھال، دل اور جسم سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ حد سے زیادہ سادہ نہیں؟ مثال کے طور پر سعودی عرب کو صرف دل یا روحانی مرکز کہنا اس کے پیچیدہ سیاسی اور معاشی کردار کو نظر انداز نہیں کرتا، جو بعض اوقات دوسرے مسلم ممالک کے مفادات سے ٹکراتا بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس اتحاد کی کامیابی کے لیے سعودی عرب کو اپنے روحانی کردار کو سیاسی مفادات پر ترجیح دینا ہوگی، اور یہی نقطہ ہمیں ان وجوہات کی طرف لے جاتا ہے جو مصنف کے مطابق اس اتحاد کو کامیاب بنائیں گی۔ انہوں نے 3 بنیادی ستونوں کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، تو وہ کیا 3 ستون ہیں جن پر یہ اتنا بڑا منصوبہ کھڑا ہوگا؟ پہلا اور سب سے بنیادی ستون مشترکہ ایمان ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ قومی، نسلی یا سیاسی اختلافات کے باوجود اسلام ایک ایسی طاقتور اور گہری بنیاد فراہم کرتا ہے جو تمام رکن ممالک کو جوڑ سکتی ہے۔ یہ صرف مفادات کا اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوگا جو اسے اندرونی اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی غیر معمولی طاقت دے گا۔ اسے صرف ایک کاغذی شعر نہیں بننے دے گی۔ بالکل۔ دوسری اور شاید سب سے اہم عملی وجہ پاکستان کی جوہری ڈیٹرنس ہے۔ یہ ایک قابل اعتماد اور حقیقی دفاعی صلاحیت ہے جو دشمن کو کسی بھی جارحیت سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہ وہ ٹھوس ضمانت ہے جو تاریخ میں مسلم ممالک کے اتحادوں کے پاس کبھی نہیں رہی۔ اور تیسری وجہ سعودی عرب کے کردار سے متعلق ہے، جسے مصنف نے دل کہا ہے۔ جی، تیسری وجہ سعودی عرب کی مذہبی حیثیت ہے۔ حرمین شریفین کی وجہ سے سعودی عرب کو مسلم دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس اتحاد میں اس کی مرکزی شمولیت اسے عالمی سطح پر وہ قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کرے گی جو کسی اور ملک سے ممکن نہیں۔ یہ اس اتحاد کو صرف ایک فوجی بلاک کے بجائے امت کی اجتماعی آواز کے طور پر پیش کرے گا۔ عقیدہ، ایٹمی طاقت اور حرمین کی مرکزیت، جب آپ اسے اس طرح بیان کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک مضبوط امتزاج لگتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے عظیم منصوبے اکثر اندرونی سیاست اور قومی مفادات کے ٹکراؤ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور مصنف اس چیلنج کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کا جواب وہ اس اتحاد کی بنیادی روح میں دیتا ہے۔ آخر میں مصنف اس پورے تصور کو ایک جملے میں سمیٹتا ہے جو اس اتحاد کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم نیٹو ایک جملے سے شروع ہوتا ہے: اگر تم پر حملہ ہوا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ صرف ایک فوجی وعدہ نہیں ہے، یہ وقار، انصاف اور خود مختاری کی ضمانت ہے۔ یہ اس احساس کا خاتمہ ہے کہ مسلم ممالک عالمی بساط پر تنہا اور کمزور ہیں۔
مصنف کے مطابق یہ ایک ایسا ویژن ہے جو مسلم ممالک کو بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنے کا اختیار دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور مہتواکانکشی منصوبہ ہے جو یقینی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدے کا خاکہ نہیں بلکہ مسلم دنیا کے لیے ایک نئے مستقبل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور اس پر غور کرتے ہوئے ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر ملک کے اپنے قومی مفادات اولین ترجیح ہوتے ہیں اور وہ مفادات اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں، اس طرح کا اتحاد مشترکہ عقیدے کی بنیاد پر اندرونی اختلافات سے کیسے نمٹے گا اور بیرونی خطرات کے خلاف ایک متحدہ محاذ کیسے قائم رکھے گا؟ یہ اس پورے تصور کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔